دنیا میں کچھ عمارتیں اتنی خطرناک ہیں کہ یہاں پر زندگی گزارنا ہر روز موت کے منہ سے واپس آنے کے مترادف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی دل دہلا دینے والی بلڈنگز اور ہاؤسز کی بات کریں گے جہاں پر لوگ نارمل طریقے سے زندگی جیتے ہیں۔ نمبر 1، ہینگنگ ٹیمپل آف ہینگشان۔ یہ یونیک ٹیمپل عجیب بناوٹ کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے ایک فیمس ٹورسٹ اٹریکشن بنا ہوا ہے۔ چائنا کے زینگ زی پروونس میں موجود یہ ٹیمپل لکڑیوں کے سہارے کھڑا ہے، اس لیے اسے ہینگنگ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ چٹان کے کنارے لٹکی ہوئی یہ عمارت 1500 سال پرانی ہے۔ اس ٹیمپل کے خطرناک راستوں کی وجہ سے لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس مشکل راستوں پر سفر کر کے عبادت کرنے پر زیادہ یقین ہے۔ ہر روز اس ہسٹورک ٹیمپل پر رش لگا رہتا ہے، جس میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ٹورسٹس کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بظاہر خطرناک دکھنے والا یہ ٹیمپل بالکل محفوظ ہے۔ اسے مضبوط رکھنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کام ہوتا رہا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ نمبر 2، چائنا میں موجود ماؤنٹ فانجنگشان کی یہ اونچی عمارت ہسٹوریکل ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوفناک دکھتی ہے۔ یہاں اوپر پہنچنے کے لیے 4 گھنٹے کا وقت لگتا ہے اور واپس نیچے اترنے کے لیے مزید 4 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر 2 ٹیمپل ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے بادل سے بھی اوپر جانا پڑتا ہے۔ ان دونوں ٹیمپلز کے درمیان ایک بڑا گیپ ہے، اس لیے انہیں ایک دل دہلا دینے والے تنگ پل کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ فنجنگشان صدیوں سے ایک مقدس مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 2012 میں یونیسکو کی طرف سے فنجنگشان کو چائنا کا 13واں نیچرل ہیریٹیج قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ڈرینا ریور ہاؤس۔ سربیا کے جنگل میں ایک ریور کے بالکل سینٹر میں بنائے گئے اس گھر کی کہانی چند دوستوں سے شروع ہوتی ہے۔ سوئمنگ کے دوران آرام کرنے کے لیے یہ دوست اس چٹان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں لگا یہ جگہ خوبصورت ہے اور محفوظ بھی۔ سب سے پہلے انہوں نے چٹان کو بیٹھنے کے قابل بنایا، کیونکہ لہروں کی وجہ سے یہ پتھر اتنے نوکیلے بن چکے تھے کہ یہاں پر بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے لکڑی کا ایک چھت بنایا تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے، لیکن کچھ عرصے بعد ڈرینا ریور کا پانی بڑھتا گیا اور اس کمزور گھر کی لکڑیاں ٹوٹ کر ریور میں جا گری۔ بعد میں ان دوستوں نے دوبارہ سے اسے مضبوط کرنے کا پلان بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ گھر خطرناک ضرور ہے لیکن جنگلی جانوروں سے بچنے کا ایک بہترین راستہ بھی ہے۔ اب کی بار ایک اور بلڈر کو بلایا گیا جس نے اسے تھوڑا اونچا کر کے مضبوطی سے بنایا۔ آہستہ آہستہ یہ جگہ مشہور ہوتی گئی۔ اب لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پر انجوائے کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے دنیا کا سب سے چھوٹا کنٹری۔ اس ملک کا نام سی لینڈ ہے اور اسے ورلڈ وار 2 میں برٹن نے تعمیر کیا تھا۔ آرمی اور نیوی کے لیے ایک قلعے کے طور پر استعمال ہونے والی یہ چھوٹی سی جگہ آج ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور اس پر قبضہ ہے پیڈی روئے بیٹس نامی شخص کا۔ 1967 میں یہاں قبضہ کرنے کے بعد اسے ایک الگ کنٹری ڈکلیئر کر دیا گیا اور اب یہ ملک برٹن کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہاں کا اپنا قانون ہے اور ان کا ایک الگ فلیگ ہے، یہاں تک کہ اس کنٹری کا ایک نیشنل اینتھم قومی ترانہ بھی ہے۔ یہ ملک کنکریٹ کے 2 بڑے پلرز پر کھڑا ہے، لیکن اس کے اندر کئی سہولیات ہیں جن میں کچن، بیڈ رومز، پول اور جم کا سامان موجود ہے۔ نمبر 5، اٹلی میں موجود یہ بلڈنگ ایک یونیک ریزیڈینشل کمپلیکس ہے جسے نیچرل طریقے سے گاؤں کے طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 2014 میں تیار ہونے والا انجینئرنگ کا یہ ماسٹر پیس ریڈی ہوتے ہی پوری دنیا میں فیمس ہو جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد بلڈنگ کے اندر زیادہ سے زیادہ آکسیجن پہنچانا ہے، اس لیے اس کا آؤٹ ڈور اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ عمارت کو پوری طرح سے پودوں اور درختوں سے کور کیا جا سکے۔ دور سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی گھنا جنگل ہو، اس لیے اسے ورٹیکل فارسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس پیچیدہ ڈیزائن کو مکمل کرنے کے بعد بلڈنگ پر 900 سے زیادہ ٹریز اور 90 کے قریب مختلف قسم کے پودے کامیابی سے لگائے گئے، جس کے بعد ورٹیکل فارسٹ بلڈنگ کا آکسیجن لیول اور صاف ہوا کے ریشو میں واضح طور پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔